إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال الله تبارك وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا به إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي
مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر ومن السماء ولولا البهائم لم يمطروا. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل، تعظیم و توقیر، تقدیس و تنزیہ اللہ احکم الحاکمین، مالک العلام ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک لیے، صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المصلحین، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے لیے. حضرات محترم، ہمارے خالق اور مالک اللہ رب العزت ہیں. صرف ہمارے خالق اور مالک نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے کے خالق اور مالک اللہ رب العزت ہیں. ساری چیزوں پر قدرت اور اختیار اللہ رب العزت کا ہے. وہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، ہر چیز کے مالک اللہ ہے، ہر چیز کے خالق اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت کے پاس ہی سارے اختیار ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس اتنی طاقت اور اتنی قدرت اور اتنی قوت ہے کہ سارے انسان مل کر اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ایک ذرہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سارے انسان جمع ہو جائیں اور کسی ایک آدمی کو نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ رب العزت کی مرضی نہیں ہے اسے نقصان پہنچانے کی، ساری کائنات اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. ساری کائنات جمع ہو جائے، صرف ایک آدمی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے. حضرات توجہ فرمائیں، اتنی طاقت ہے اللہ رب العزت کی. نفع اور نقصان کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے. نفع دینے والا بھی اللہ ہے، نقصان سے بچانے والا بھی اللہ ہے. بیماریاں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ان بیماریوں سے شفا دینے والا بھی اللہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا نہیں اتاری. ہر مرض کا علاج اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. اصل میں اللہ رب العزت بعض اوقات ایسے حالات بنا دیتے ہیں، ایسی وباؤں اور بیماریوں کا شکار کر دیتے ہیں کہ بھولے ہوئے انسان کو جھٹکا لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی طرف رجوع کر دیں اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری اسے محسوس کریں. حضرات اس وقت جو خبریں گردش کر رہی ہیں، صحیح تو اللہ کے علم میں ہے، کہتے ہیں کہ دنیا کے 200 ملکوں میں یہ بیماری پھیل گئی اور ہر ملک کی پوری طاقت جو ہے اس بیماری کی روک تھام کے لیے
اپنے سارے وسائل بروئے کار لا رہی ہے، لیکن یہ بیماری پھیلتے 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 پھیلتی ہی جا رہی ہے، کسی سے رکتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو ہے یہ نعمت دی ہے کہ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو کیسے روکنا ہے۔ حضرات، دنیا کے اندر بنیادی طور پر انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ انسان ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو آپ کو نہیں مانتے۔ آپ کو نہ ماننے والے آگے بڑی برادریوں میں، بڑے مذہبوں کے اندر، بڑے دینوں میں تقسیم ہے، لیکن نبی اکرم علیہ السلام کے نہ ماننے میں وہ سارے مشترک ہیں۔ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، صابی ہیں، مشرک ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور اسی طرح اور بہت ساری اقوام ہیں، دہریے وغیرہ، جو محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی جیسے انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایسے ہی انسانوں کے لیے دنیا کے اندر آزمائشوں اور تکلیفیں، بیماری اور پریشانیاں، ان سے علاج کے لیے بھی انسانوں کے پاس دو طریقے ہیں۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ان کے پاس وہ دونوں کے دونوں طریقے ہیں، ان دونوں پر ایمان ہے، اور جو آپ کو نہیں مانتے ان کے پاس علاج کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول کو نہ ماننے والوں کے پاس علاج کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے دوائیں، ظاہری اسباب، بس اس کے علاوہ ان کا کہیں اور کوئی سہارا اور کوئی توجہ نہیں۔ مسلمانوں کے لیے دو طریقے ہیں، ایک یہی طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ ہے روحانی، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا۔ جیسے یہ دوائیں استعمال کرتے ہیں انسان، ایسے دعا بھی استعمال کرتے ہیں مسلمان۔ وائرس سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، آزمائشوں سے بچنے کے لیے انسانوں نے اپنے ہاتھوں کو بھی ڈھانپا ہوا ہے، اپنے چہروں کو بھی ڈھانپا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ تدبیریں ہیں، یہ اسلامی تدبیریں ہیں، اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ ان اسباب کو اختیار کیا جائے۔ حضرات، بندہ تھوڑا سا غور کرے تو یہ ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی زندہ رہنے کا ایک سبب ہے۔ اگر یہ نہ کھائیں، اس کے بغیر بھی اللہ زندہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اسباب بتائے کہ یہ اسباب اختیار کریں۔ دیکھو، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ وصال کا روزہ، وصال کے روزے کا مطلب ہوتا ہے کئی دن جو ہے وہ مسلسل روزے رکھتے جانا، سحری نہ کرنا، روزے رکھتے جانا، کئی دن۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو کہا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، اور اپنے متعلق پتہ کیا کہا؟ صحیح البخاری میں آتا ہے، آپ نے فرمایا یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ کھاتے نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، اللہ قوت پیدا کر دیتا ہے۔ کھائے بغیر، پیے بغیر اللہ طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اسباب کو اختیار کرنا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ اونٹ جو ہے اسے باندھ کر اللہ پہ توکل کرو یا کیسے کھلا چھوڑ کے اللہ پہ توکل؟ کہا اسے باندھو، اسے باندھنا سبب ہے، باندھنے کے بعد اس باندھنے کے اوپر توکل نہیں ہے،
اس سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر توکل ہے۔ حضرات محترم، آج جس آزمائش میں ہیں، ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے لیے بڑی تدبیریں ہوتی ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک رہنمائی کی جاتی ہے، ایسے کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ سارے دنیاوی اسباب جو انسانوں کی سمجھ میں ہے، ڈاکٹروں کی سمجھ میں ہے، حکمرانوں کی سمجھ میں ہے، وہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ کیا یہ اچھا ہوتا اگر ان کے پاس کچھ دین کا علم ہوتا اور یہ اس کے ساتھ ساتھ دین کی رہنمائی بھی کرتے؟ یقین جانے کا جو اس وقت خوف و ہراس کی کیفیت ہے، قوم کے اندر، ملک کے اندر یہ کیفیت نہ ہوتی اگر ان اسباب کے ساتھ ساتھ روحانی طریقہ علاج بھی جو ہے ہمارا میڈیا جو ہے، ہمارے حکمران قوم کی رہنمائی اس حوالے سے بھی کرتے تھے۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ ان تدبیروں کو، ان اسباب کو انکار کیے بغیر ہم اگر یہ بات کہیں کہ روحانی اسباب بھی اختیار کرو، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا سبب جو ہے اسے بھی اختیار کرو، تو کہتے ہیں کہ یہ زجاعت پسند ہے، یہ مولوی، ان کی جہالت کی وجہ سے جو ہے یہ وبا ہمارے اوپر ہے۔ آج کا بدبخت جو ہے ایک وزیر حکومت کا جو اس طرح کی بکواس کر رہا ہے کہ یہ مذہبی رجعت پسند ہے، یہ وبا ہے ہمارے اوپر۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں سادہ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ۔ جب یہ میڈیا نہیں تھا، جب مسلمانوں کے اوپر غیر مسلموں کا غلبہ نہیں تھا، ذہنی دباؤ نہیں تھا، مسلمان غیر مسلموں سے مرعوب نہیں تھے، اس وقت بھی یہ وبائیں آتی تھی، اور اس وقت بھی اس سے بڑی بڑی وبائیں آئی۔ حضرات آج کیا ہے، اس میرے جملے کو غلط مطلب نہ لینا، آج صرف چند ہزار اموات ہوئی ہیں، یہ بھی بہت بڑی تکلیف ہے، چند ہزار اموات ہیں۔ اس سے پہلے اس طرح کی جو وبائیں آئی ہیں، کروڑوں کی تعداد میں انسان مارے گئے ایک ایک وبا کے اندر۔ اس طرح کی آنے والی وباؤں میں کروڑوں لوگ جو ہیں موت کا شکار ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کے ذہن جو ہے غیر مسلموں سے مرعوب نہیں تھے، تو کیا ہوا؟ لوگوں نے جو ہے اللہ کے گھروں کو اختیار کیا، ظاہری اسباب بھی اختیار کیے، اللہ کے گھروں کو بھی لازم پکڑا جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، وہاں بیٹھ کر جو ہے انسان بری باتیں نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، کچھ بھی نہ کرے، خاموشی سے بیٹھ جائے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنا، اللہ کے گھر میں آ جانا، یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہت تکلیف، بہت اذیت کے اندر ہیں ہم اس وقت، من حیث القوم بھی اور بحیثیت مسلمان ہونے کے، اور اس اعتبار سے بھی کہ ہمیں کچھ دین کی سوجھ بوجھ ہے، تھوڑا بہت ہمیں دین کا علم ہے، اتنے ہم خدشات کا شکار ہیں کہ یا اللہ کیا معاملہ بن گیا، کیا حالات بن گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کا سارا جو ہے وہ ذہن اور پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ غیر مسلموں کی طرف ہو گئی ہے، اللہ کو بلائے بیٹھے ہیں، خدشات کی بنا پر، خدشات کے اوپر جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ خدشات کے اوپر تدبیریں تو ہو سکتی ہیں، لیکن تدبیریں بنانے والا جو ہے، جو تدبیروں کا مدبر ہے، یہ ساری تدبیریں جس نے پیدا کی ہیں، اس سے ہی ناطہ توڑ لیا جائے، اس سے ہی منہ موڑ لیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں اللہ کی طرف لوٹا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، أَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، آگے اللہ کے پاؤں پڑ جاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور سجدے میں پڑ جاؤ، گھروں کے اندر بھی سجدے کرو، مسجدوں میں بھی سجدے کرو، استغفار کے کلمات اپنی زبان کے اوپر جاری رکھو، اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ان وباؤں سے، ان بلاؤں سے جو ہے دور کرنے والے۔ یہ عقیدہ رکھو، یہ ایمان رکھو
یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کہتے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے، صرف یہ نہیں کہ ہم آزمائیں گے، اللہ کہتے ہیں ضرور آزمائیں گے، صرف آزمائیں گے نہیں کہا، اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف و ہراس پیدا کر دیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی کے ساتھ آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کی، کھیتوں کی، اناجوں کی، باغوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو اللہ کے سامنے جم جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کی اطاعت پہ قائم رہتا ہے۔ صبر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صبر کا لفظ ہم بولتے ہیں اردو میں بھی، عربی میں بولتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، جہاں اللہ نے روکا ہے وہاں رک جاؤ۔ جو اللہ کے حکموں کے آگے رک جاتے ہیں، فل سٹاپ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کو ساری آزمائشوں سے اللہ نکال دے گا۔ یہ صبر کا معنی یہ ہوتا ہے رک جانا۔ صبر کی بنیادی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے صبر الطاعت، نیکی کے کام پر جمے رہنا، نیکی کا کام کرتے رہنا، اور ایک صبر کی قسم ہے صبر عن المعصیہ، معصیت سے، سیئات سے، معاصی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو پیچھے روکے رکھنا، اس کی طرف قدم نہ اٹھانا۔ حضرات ذرا غور کریں، یہ وبا ہے، یہ آزمائش، ہر بندہ خوف کا شکار ہے، لیکن نیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، فارغ ہے، اور اس فارغ وقت کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تاش کھیلے جا رہے، جوئے کھیلے جا رہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، انجوائے کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو استغفار کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو معافی مانگ رہے ہیں۔ مجھے بڑا خوبصورت ایک جملہ یاد ہے، امام حرم وہ ایک دعا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہم اللہم ان هذا الوباء جند من جنودک، اے اللہ یہ وبا جو ہے تیرے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ تو نے اسے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، ہم اپنے گناہوں کی معافی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اللہ اس وبا کو ہم سے لے جا۔ کون ہے یہ بات کہنے والا؟ کون ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا؟ برملا اللہ کے سامنے کون اپنے گناہ پیش کرنے والا ہے؟ کرو اللہ کے سامنے اپنے گناہ پیش، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ ایسے ہی نہیں کرتا، یہ عذاب، یہ وبا، یہ بلا ایسے ہی نہیں آتی، اس کے آنے کے کئی اسباب ہیں۔ میں نے ان آیات کے ساتھ ایک حدیث پڑھی تھی، ارادہ تھا کہ اس حدیث کا ترجمہ کروں گا، وہاں ترجمہ کرنے ہی لگا تھا کہ ٹائم ہو گیا، پھر سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ترجمہ سے سادہ سا سن لیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا معاشر المہاجرین، اور مہاجروں سنو، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 ایسی مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں کہ جب تم ان کے ساتھ آزمائے جاؤ گے، اور میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ اللہ تمہیں ان سے آزمائے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذین مضوا۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی، کسی قوم کے اندر اعلانیہ فاحشہ اور بے حیائی جب ظاہر ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کے اندر طاعون پھیلا دیتے ہیں، اور وہ وبائیں آ جاتی ہیں، وہ وائرس آ جاتے ہیں جو پہلی قوموں کے اوپر نہیں آئے تھے۔ آج دیکھو ایسی ایسی بیماری ہیں، آج ان کے نام ہم سن رہے ہیں،
ہمارے آباء و اجداد کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں. اور بے حیائی دیکھ لو دنیا کے اندر اپنے عروج پہ ہے, بے حیائی عروج پہ ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, فرمایا کہ جب لوگ جو ہے ماپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں. اب ماپ تول میں کمی کرنا یہ عذاب کی شکل ہے, یہ عذاب کی شکل ہے. اور اس عذاب کی شکل کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ چیزیں سستی ہونے کی بجائے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. میں نے کل بچے کو ماسک لینے کے لیے بھیجا ہے, کہتا ہے مل ہی نہیں رہا. جو کہہ رہا ہے یہ جو شاکر صاحب نے پہنا ہوا کہہ رہا ہے یہ 100 روپے کا 200 روپے کا مل رہا ہے. واپس آ گئے. غریب آدمی کہتے ہیں ایسے مر جانا, وہ پسند کر لیتا ہے, اتنی وسائل نہیں ہے کہ وہ کیا کرے. فرمایا کہ ماپ تول میں جب کمی ہوتی ہے تو الا اخذوا بالسنین, پھر عذاب کی جو شکلیں آتی ہیں نا, جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں اس قوم کے اوپر جو عذاب آتے ہیں. فرمایا نمبر 1 اخذوا بالسنین, ان پر قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے. قحط سالی کیا؟ یعنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بے برکتی ہو جاتی ہے. الا اخذوا بالسنین. دوسرا عذاب فرمایا بشدت المعونۃ, سخت قسم کی آزمائشیں آ جاتی ہیں. نمبر 3 فرمایا وجور السلطان, وقت کے بادشاہ اور حکومت جو ہے ان کے مختلف انداز سے ظلم جو ہے وہ مسلط ہو جاتے ہیں. یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے کہ دین اور دینداروں کے متعلق جو ہے انتہائی گھٹیا قسم کے ٹویٹ کیے جائے. وجور السلطان علیہم. فرمایا نمبر 3 وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ, فرمایا جس قوم نے اپنے مالوں کی صحیح پوری زکوٰۃ ادا نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا الا منع القطر من السماء, آسمان سے بارشیں بند, آسمان سے بارشیں نہیں آئیں. ہم کہتے ہیں جی بارشیں تو آتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا, اگر زمین میں انسانوں کے علاوہ جانور مویشی نہ ہوتے اللہ کبھی بھی بارش نہ برساتا. یہ ان کی وجہ سے بارشیں ہو رہی ہیں اور ہماری وجہ سے ان بہائم کو, جانوروں کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ ہمارے انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا تھا. فرمایا تھا کہ 5 چیزیں ہیں, ان 5 کا جب ارتکاب کریں گے تو اللہ کے عذاب آئیں گے. نمبر 4 فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ, میں جس قوم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی, اللہ کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی, فرمایا کہ اِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ, فرمایا اللہ مسلمانوں کے غیر جو دشمن ہیں ان کو ان کے اوپر مسلط کر دے گی. آج دیکھ لو حضرات اللہ کے عہد کی کس طرح خلاف ورزی ہو رہی ہے. اللہ کی توحید کے مقابلے کے اندر جو ہے مسلمانوں نے کوئی داتا بنایا ہوا ہے, کوئی غوث اعظم بنایا ہوا ہے, کوئی گنج بخش بنایا ہوا ہے, کوئی رنج بخش بنایا ہوا ہے, کوئی کرنی والا بنایا ہوا ہے, کوئی لال شباز بنایا ہوا ہے. یہ اللہ کے مقابلے کے اندر یہ اللہ کے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, یہ اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ, سب نے گواہی دی تھی, سارے انسانوں نے کہ اللہ ہمارا رب ہے. آج اس آیت کی پامالی ہو رہی ہے, اس آیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کے وعدے کی خلاف ورزی کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا تھا. آج سنت کے مقابلے کے اندر بدعت کو, خرافات کو جو ہے اور بے دینی کو, لوگوں کی باتوں کو اللہ کے رسول کی سنت کے مقابلے میں ترجیح دی جا رہی ہے. اس کے نتیجے کے اندر آج دیکھ لو ہم بحیثیت ایک ملک اور قوم ہونے کے, آزاد ملک کہنے کے باوجود اپنی آزاد پالیسی نہیں بنا سکتے. حضرات ہماری معلومات تو یہاں تک ہے کہ ہم بنانے والی حکومت میں منتخب کرنے والے وزیر جو ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے نہیں رکھ سکتے ہیں. دشمنوں نے کہنا ہے یہ نام رکھنے ہیں تم نے, یہ اللہ کے عہد کو توڑنا, اللہ کے رسول کی سنت سے منہ موڑنا جو ہے اس کا نتیجہ ہے اللہ نے عذاب قرار دیا ہے کہ غیر مسلم دشمن جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں, ہمارے فیصلے وہ کر رہے ہیں. نمبر 5 اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا, فرمایا کہ جس قوم کے اندر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے ہیں,
اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے ہیں. الا جعل اللہ باسہم بینہم، تو جو فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوتے اس کے نتیجے میں کیا عذاب ہے؟ فرمایا جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ وہاں خانہ جنگی لگا دیتے ہیں، آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. جب اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے ہیں، جب فیصلے میرٹ پہ نہیں ہوتے ہیں، جب فیصلے واٹس ایپ کی کال پہ ہوتے ہیں، جب فیصلے ہوتے ہیں لفافوں پہ فیصلے ہوتے ہیں، جب فیصلے ہوتے ہیں اوپر سے آئی ہوئی ٹیلی فون کالوں پہ فیصلے ہوتے ہیں، پھر آپس میں خانہ جنگی ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایسی چیزیں جب میری امت کے اندر آئیں گی پھر یہ عذاب ان کے اوپر نازل ہو جائیں گے. اس کی بڑی تفصیلات ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. اس وقت اللہ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، رجوع اللہ کی ضرورت ہے، توبہ اللہ کی ضرورت ہے، فرار اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کی طرف بھاگ جائیں. اللہ ہم کو معاف فرما دے. وما علینا الا البلاغ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أهل له. دعا فرمائے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرمائے، پریشان کی پریشانی دور فرمائے، ہمارے مخلوق کو طرح سے خدا سے نجات عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں خالص فرمائے، ہمارے ملک کے حکومت کے بہار پر اللہ رحم فرمائے، اور پورے انسان کے حال میں اللہ رحم فرمائے، خصوص امت مسلمہ کے حال میں اللہ رحم فرمائے، اور خاص کر کے یہ وائرس اور یہ وبا اور یہ مصیبت، یہ بیماری، یہ آزمائشیں جہاں جہاں جس حیثیت سے پھیلی ہوئی ہے، جو لوگ اس سے متصل ہیں، اللہ کی غیر کی مدد سے ان کے لیے آسانی فرمائے اور اپنے حکم سے اس وبا کو ہم سے دور فرما دے، ہم کو اس سے مکمل محفوظ فرما دے. ہمارے